अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए जिसमें करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव्स और करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको किस एरिया से आपने कवर करना है इस हवाले से। सबसे पहले तो करंट अफेयर के जो एमसीक्यूज़ है, चाहे वो सीएसएस का करंट अफेयर का पेपर हो या जीके का जो पेपर हो, पीएमएस का जीके का पेपर हो और 100 मार्क्स के जो जीके का पेपर हो, उसमें जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसमें से क्या पेपर आता है, वो कहाँ से एग्जामिनर उसका पेपर सेट करता है। मेरे पास 20 से 22 एरियाज़ ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों के लिए सर्च किए हैं ताकि आप लोग अपने जब करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करें फॉर सीएसएस करंट अफेयर पेपर, तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले एस्पिरेंट्स, जैसे आपको पता है कि सीएसएस में करंट अफेयर का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 मार्क्स सब्जेक्टिव होते हैं और 20 मार्क्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब ये जो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। ये पेपर कहाँ से बनता है और इस 20 एमसीक्यूज़ की तैयारी आप कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्टिव का सिलेबस है ये उससे लिंक तो ज़रूर हैं, लेकिन जो चीज़ें हम सब्जेक्टिव में पढ़ते हैं ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो जो 20 एमसीक्यूज़ हैं करंट अफेयर के, उसको आपने कैसे तैयार करना है, कहाँ से आपने इसके सोर्सेज़ को मैनेज करना है तैयारी करने के लिए, और अखबार में कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने जो करंट अफेयर तैयार करना है उसमें कितने सालों का करंट अफेयर या कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव के लिए आपने पढ़ना होता है और कौन सी एरिया आपने पढ़ना होता है। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव का पोर्शन 20 नंबर का आता है, उसका जो डिवीजन है वो कैसे है। मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ है उसमें से तकरीबन 10 से 12 एमसीक्यूज़ जो हैं वो वहाँ से आते हैं जो कॉन्स्टेंट एरियाज़ कहलाते हैं, जो कंफर्म्ड एरियाज़ कहलाते हैं, यानी ऐसे एरियाज़, ऐसा जनरल नॉलेज हमारे इर्द गिर्द जिसके बारे में जो वन टाइम एग्जिस्ट करता है और फिर उसके बाद वही रहता है। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऑल्टीट्यूड, उसकी ऊंचाई कितनी है, K2 की ऊंचाई कितनी है, K2 किस माउंटेनियस रेंज के अंदर है। इसी तरह किसी मुल्क की एयरलाइन के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसी तरह किसी की न्यूज़ एजेंसी के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, और बिल्कुल इसी तरह अगर आपसे किसी मुल्क का कैपिटल या करेंसी पूछ ली जाए, तो ये वो तमाम एमसीक्यूज़ हैं जिसको मैं कांस्टेंट एरियाज़ के एमसीक्यूज़ बोल रहा हूँ, राइट, या जो कंफर्म्ड एमसीक्यूज़ हैं। दूसरी साइड पे वो एरिया है जिसके अंदर हम वेरिएबल एमसीक्यूज़ को तैयार करते हैं, यानी वो वेरिएबल, वो वेरिएशंस, वो डेवलपमेंट्स ऑफ द ईयर, ऑफ द क्वार्टर या ऑफ द करंट अफेयर्स, जिसको हमें देखना होता है कि इसमें से एमसीक्यूज़ बनेगा। तो अब ये 2 एरियाज़ जो हैं 12 नंबर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कांस्टेंट एरियाज़ में से आते हैं, और 12 और जो 8 से 10 एमसीक्यूज़ हैं वो वेरिएबल से आते हैं। तो अब इन दोनों एरियाज़ को हमने डिवाइड किया है और इनकी दोनों की प्रिपरेशन की मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि जो 20 या 22 वो एरियाज़ जहाँ से एक एमसीक्यूज़ बनता है वो कौन से हैं, और आपने जब इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आपने करंट अफेयर्स के इन एमसीक्यूज़ को कैसे तैयार करना है। पहली चीज़ तो इसमें है वो है कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिलाकर हम चलेंगे। पहली चीज़ जो है इसमें हमारे पास वो ये है कि हेड क्वार्टर्स ऑफ एजेंसीज़ में से आपका एक एमसीक्यूज़ बनता है। हेड क्वार्टर ऑफ एजेंसीज़ का मतलब है हेड क्वार्टर्स ऑफ एजेंसीज़, हेड क्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, हेड क्वार्टर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। जैसे अगर आप कोई ख़बर अखबार में पढ़ते हैं IMF से मुतल्लिक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुतल्लिक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कोई रैंकिंग आई है, पाकिस्तान का करप्शन के हवाले से कोई इंडेक्स आया है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात की जा रही है, फाफन एक ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात कर रही है, या इलेक्टोरल जो हमारा प्रोसेस है उस पर बात कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अखबार के अंदर अगर आप कोई चीज़ रीड करते हैं और वो किसी इदारे से मुंसलिक है तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए उस इदारे के हेड क्वार्टर के हवाले से, यानी वो हेड क्वार्टर यानी उसका जो मेन ऑफिस है वो कहाँ है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है। इसी तरह हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सार्क है, आसियान है, यूरोपीय यूनियन है, इनके जो रीजनल हेड ऑफिसेज़ हैं या हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं। इस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है और हर वो इदारा, हर वो इंस्टीट्यूशन को पढ़ना होता है जो इंस्टीट्यूशन हमारी अखबार या हमारी किसी भी तरह की रीडिंग्स के अंदर उस साल एग्जिस्ट कर रहा होता है और वो आ रहा होता है। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप इन तमाम को एनलिस्ट कर लें और उनके बारे में वो इस्टेब्लिश कब हुए, उनका मौजूदा हेड कौन है, CEO कौन है, उनका प्रेसिडेंट कौन है, या जो भी ओहदा उनके डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए उस वक्त के जो करंट है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस इदारे को बनाया किसने, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इसके साथ मुंसलिक ममालिक कौन से हैं। एक तो एमसीक्यूज़ हमारा यहाँ से यूजुअली अगर आप पास पेपर सारे देखें तो यहाँ से बन रहा होता है, तो आपने इसको अरेंज करना है।
دوسرا جو ہمارا ایریا بن رہا ہوتا ہے وہ ہے نیوز ایجنسیز کا. ایسپیرنٹس جب آپ کوئی اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کوئی خبر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس اخبار کے شروع میں بریکٹ کے اندر کبھی یہ لکھا ہوتا ہے SANA سانا, اس کے اندر لکھا ہوتا ہے ارنا IRNA, اس کے اندر لکھا ہوتا ہے وفا. تو یہ جو ورڈز ہیں WFA, یہ جو ورڈز ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نیوز ایجنسی نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے. جیسے وفا جو ہے وہ پیلسٹائن کی نیوز ایجنسی ہے, ارنا جو ہے ایران کی ہے, اسی طرح سانا کہاں کی ہے, اور اسی طرح پاکستان کی نیوز ایجنسیز ہیں. تو کیونکہ ہم اس خبر کو پڑھتے ہیں اور ہم اس نیوز ایجنسی پہ اپنی فوکس نہیں رکھتے ہیں یا اس کو پریفرنس نہیں دیتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو آپ نے نیوز ایجنسیز کو کلیکٹ کرنا ہے, وہ نیوز ایجنسیز جو بار بار ہمارے خبروں کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ یورپین آرگنائزیشن یا یورپین ممالک کی ہیں, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہیں, چاہے وہ ایشین ہیں, یا جو بھی ہماری نیوز کا حصہ ہے. نیوز ایجنسیز کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کانسٹنٹ ایریاز میں آتا ہے, کیونکہ آپ کو ایک دفعہ یہ بات پڑھنی ہے کہ یہ نیوز ایجنسی کس ملک سے ہے. ویریبل یہ جب ہوتی ہے جب کوئی نئی نیوز ایجنسی کسی چیز کو رپورٹ کری ہوتی ہے, جیسے رائٹر ہے, BBC ہے, یا کوئی اور میڈیا ہاؤسز ہیں, تو وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, ان کے آفیسز کہاں ہیں, وہ اسٹیبلش کب ہوئے. تو یہ MCQs ہمارے خبروں کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اخبار میں آتے ہیں اور ہمارے نیوز افیئر میں آتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے کرنٹ افیئر میں بھی آتے ہیں. دوسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے ہماری ایئر لائنس کے حوالے سے, ایویشن انڈسٹری کے حوالے سے, یعنی کس ملک کی کون سی ایئر لائن ہے, اور اسپیشلی وہ ایئر لائنز آپ نے یاد کرنی ہیں جن کے ناموں سے ظاہر نہ ہو کہ یہ کس ملک کی ایئر لائن ہے. جیسے اگر میں کہوں برٹش ایئر ویز تو اس سے لگتا ہے کہ یہ برطانیہ کی ایئر ویز ہے, لیکن اگر میں آپ سے بولوں کہ لفتھانسا تو اس کے نام سے نہیں لگتا کہ کس ملک کی ایئر لائن ہے. تو ایسی ایئر لائنز کو آپ نے ضرور انلسٹ کرنا ہے جس سے یہ تو یاد نہ آئے کہ کس ملک کی ہے, لیکن آپ کے پاس وہ ایک ہیرارکی کے طور پہ موجود ہوں. وہ ایئر لائنز, وہ ایویشن انڈسٹری کی نئی ڈیولپمنٹس جو آپ اخبار میں پڑھتے ہیں, جیسے کوئی نیا ایئر بس آ گئی ہے, جیسے خدا نہ خواستہ کوئی جہاز کا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جیسے ہماری ایئر اسپیس کے اندر کوئی نئے میزلز, کوئی نئی ٹیکنالوجی, کوئی نئے ڈرونز اٹیچ ہوئے ہیں, تو یہ ساری ایئر انڈسٹری کی باتیں ہیں. پھر ایویشن انڈسٹری کے اندر کوئی نیا ڈیولپمنٹس, جیسے آج کل ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان نے کوئی نئے جہاز کا معاہدہ کیا, انڈیا نے کسی نئے جہاز کا معاہدہ کیا, تو یہ ساری چیزیں ایویشن انڈسٹری سے ہیں, ایئر لائنس کے ایریا میں سے ہیں. پھر ایک ایئر لائن, جیسے پاکستان میں ابھی ریسنٹلی ورجن ایئر لائن نے اپنے آپریشن اسٹارٹ کیے. ورجن ایئر لائن کہاں سے بلانگ کرتی ہے, پاکستان میں اس نے کب آپریشن سٹارٹ کیے, پہلی فلائٹ کہاں سے چل کر پاکستان میں آئی اور پاکستان کے کس شہر میں آئی. تو یہ ساری چیزیں کرنٹ افیئر کی ویریبل کے ایریا میں سے, یعنی کرنٹ افیئر کی موجودہ ڈیولپمنٹ کے ایریا میں سے پوچھ لی جاتی ہیں. کانسٹنٹ اس کے نیمز ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے سے پریپیئر کیے ہوتے ہیں. اب ایویشن یا ایئر لائن انڈسٹری کے بعد, ایئر ٹریفک کے بعد ڈرونز, سیٹلائٹس, یہ ساری چیزیں, اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ایریا ہے جس کے اندر ہم ورلڈ جغرافی کے متعلق چیزوں کو پریپیئر کرتے ہیں. ورلڈ جغرافی میں کیا آتا ہے, کون سے ملک کی اسٹریٹ, دو ممالک کے درمیان گزرنے والی کوئی بھی پانی کی گزرگاہ, بیز, آئلینڈس, اس کے بعد ماؤنٹینز, اس کے بعد ریورز, سی, ان سے متعلق جو MCQs ہیں. یوزلی ہم GK میں ان چیزوں کو تیار کرتے ہیں, لیکن وہ کرنٹ افیئر میں GK کا پورشن بھی اسی ریفرنس سے پوچھ رہا ہوتا ہے. پھر اوشینز ہیں, پھر کانٹیننٹس ہیں, اور اسی طرح پیننسلاز ہیں. تو یہ ساری انفارمیشنز کو بھی ہم نے GK کی پرفارمنس میں, ہیرارکی میں ایڈ کرنا ہے, تاکہ یہ بھی جب ان ایریا سے کویشچن آتا ہے تو ہم اس کا جواب دے سکیں. تو ورلڈ جغرافی کے اندر لارجسٹ بلڈنگ, اسمالسٹ سٹی, پاپولیٹڈ ایریاز, لارجسٹ سٹیز, لارجسٹ کنٹریز, لارجسٹ کانٹیننٹس. تو یہ جو اس طرح کے GK کے MCQs ہیں, یہ پورے ورلڈ جغرافی سے آپ سے وہ پوچھتا ہے, اور یہ کانسٹنٹ ایریاز ہیں. کانسٹنٹ ایریاز کا مطلب یہ کہ یہ پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ نے کسی بھی GK کی بک سے ان کو پریپیئر علیحدہ سے کرنا ہے. تو یہاں سے آپ کے 2 یا 3 MCQs وہ یوزلی بنا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین, اسپرنٹس, جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے ریسنٹلی پبلشڈ بکس. اب ریسنٹلی پبلشڈ بکس میں ہر سال کے کرنٹ افیئر میں کسی پریزیڈنٹ کی طرف سے, کسی سیلیبریٹی کی طرف سے کوئی بک پبلش کی جاتی ہے. جیسے پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے ریسنٹلی ایک بک پبلش کی گئی ہے. پھر اسی طرح کسی نیلسن منڈیلا نے کوئی بک اگر پبلش کی ہے, شاہد آفریدی نے پاکستان کے حوالے سے کوئی بک پبلش کی, اپنی آٹو بایوگرافی لکھی. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ بکس کا آتھر کون ہے, کب پبلش ہوئی, کس نے پبلش کی, یہ جو چیزیں ہیں اس پر ہمیں نظر رکھنی ہوتی ہے. اخبار میں ہر منتھ کچھ ایسے ریویوز آتے ہیں, کچھ ایسی خبریں آتی ہیں کہ فلاں پرسنالٹی نے یا فلاں سیلیبریٹی نے ایک بک پبلش کی, اور اس بک پبلش کرنے پر پھر ہمیں MCQs پریپیئر کرنا ہوتا ہے. اب ریسنٹ پبلش بکس کا کویشچن ظاہر ویریبل سے آئے گا. اب ایک اس میں ایریا ہے نوبیل پرائز کا. تو نوبیل پرائز ہر سال اناؤنس ہوتے ہیں, اس کی کتنی کیٹیگریز ہیں, اس کی نامینیشنز کون سی ہیں.
تو اگر کوئی نامینیشن پاکستان سے ہے، پاکستان سے متعلق ہے، یا کوئی ایسی سیلیبریٹی ہے جس کے متعلق آپ نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے، تو ہمیں نامینیشنز کے متعلق بھی MCQs دیکھنے میں آئے ہیں. اور نامینیشنز کے علاوہ جو کیٹیگریز ون کرتی ہیں، نوبیل laureate بنتے ہیں کسی بھی کیٹیگری میں، ان کے نیمز بھی ہمیں آنے چاہیے. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ ڈان کے اندر ہر سال ایک پیج آتا ہے، اور اسپیشلی جب نوبیل نام اناؤنس ہونے کی جا رہا ہوتا ہے پرائز، تو پھر اس وقت نامینیشنز بھی آ جاتی ہیں، اور جو شخص پھر جس کو پرائز ملتا ہے اس کے متعلق بھی فیچرز آ جاتے ہیں کہ شخص نے کس کیٹیگری میں کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے، کیا بینیفیشل ہوگا. تو اس چیز سے متعلق، کیونکہ یہ اس ایئر کی ٹاک آف ڈبیٹ آف دا ایئر ہوتی ہے، ٹاک آف ٹاؤن ہوتی ہے، تو ہم پھر اس وجہ سے اس کو بھی کرنٹ افیئر کے اندر آپ اکثر پیپرز کے اندر اس کی ریپیٹیشن دیکھ رہے ہوں گے. سم ٹائمز تو یہ بھی MCQs آ گیا کہ اگر اس نے اس سال کا نوبیل laureate کے بارے میں نہیں پوچھا، تو اس نے یہ پوچھ لیا کہ الفریڈ نوبیل کون تھا اور کب سے یہ نوبیل پرائز سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ کہاں سے بیسڈ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی ہم اپنے کانسٹنٹ ایریاز کے حوالے سے پریپیئر کرنی ہے، کیونکہ یہ ہر سال کی ہیپننگز ہیں. اچھا ناظرین، اس کے بعد جغرافی آف پاکستان. جغرافی آف پاکستان میں ہر وہ جغرافیکل ایریا آف پاکستان جس میں سارے پروونسز آف پاکستان ہیں، کون سا بڑا ہے پروونس، کون سا چھوٹا ہے، کس کا ایریا کتنا زیادہ ہے، فاٹا کا مرجر KPK کے ساتھ ہوا ہے، کتنی ایجنسیز ہیں، ان ایجنسیز میں کون سی ایجنسی بڑی ہے، نارتھ وزیرستان بڑی ہے، ساؤتھ وزیرستان بڑی ہے، وانا کس ایجنسی کے اندر ہے، اسی میں میران شاہ کس ایجنسی کے اندر ہے، کون سا ریور کس سٹی سے گزر رہا ہے، کابل ریور کہاں آ رہا ہے، کابل ریور پہ کون سا ڈیم ہے. اسی طرح ہمارے ریور سے متعلق ڈیٹا جو ہے، اسی طرح ہماری جو ماؤنٹینز ہیں، K2 ہے، پاکستان سے منسلک جو MCQs ہیں، پاکستان کی جو نردن ایریاز ہیں اسپیشلی، پھر ساؤتھ پنجاب ایک صوبہ بن رہا ہے، اس کے اندر کتنے ایریاز ہیں، آپ کے تمام پروونسز کے ڈسٹرکٹس کتنے ہیں. اسی طرح جغرافی آف پاکستان کے اندر پاکستان کا رقبہ کتنا ہے، کوآرڈینیٹس کیا ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے پاکستان سے متعلق، اس کو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے، جو کہ MCQs کا حصہ بنے گی. اور آپ خود بھی اس چیز کے اوپر کلیئر ہو جائیں گے جب اخبار میں پاکستان کی جغرافی پہ کوئی کویشچن آ رہا ہوگا. یعنی اگر کوئی آئلینڈ پاکستان کے اندر ریسنٹلی آیا ہے، کوئی بیچ پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، تو یہ بھی آل کمز ان دا ایریا آف MCQs. کیونکہ گوادر جو ہے جب سے ایکٹیو ہوا ہے، تو گوادر سے متعلق اور بلوچستان سے متعلق بہت سے MCQs پوچھے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہمارے شہروں کے کوئی نیمز ہیں، کوئی ان کی اسپیشلٹی ہے، یا شہروں کے حوالے سے کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے اس ایئر میں، تو ہمیں وہ بھی یاد کرنی ہے. تو یہ چیز بھی ہمارے کرنٹ افیئر کے MCQs میں آتی ہے. اس کے بعد اگلا ایریا ہے ہمارا ریسنٹ یا جو انکمبنٹ پرسنالٹیز ہیں، لائک پرائم منسٹرز آف ادر اسٹیٹس، پریزیڈنٹس، ہیڈز، منسٹرز، فارن منسٹرز. اب جب آپ کرنٹ افیئر کا سبجیکٹو تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو پاکستان ریلیشن ود افغانستان پڑھے ہوتے ہیں، پاکستان ریلیشن ود US پڑھے ہوتے ہیں، پاکستان ریلیشن ود چائنا پڑھے ہوتے ہیں. تو پاکستان اور چائنا کے جو فارن منسٹرز ہیں، ان کے نیمز آپ کو آنے چاہیے. افغانستان کے فارن منسٹر کے نیمز آنے چاہیے. تو جو امپورٹنٹ ملک ہیں ان کے فارن منسٹرز کے نیم تو آپ کو ضرور آنے چاہیے. اس کے بعد ان کے پرائم منسٹرز کے نیم، اور اگر ان کے پریزیڈنٹس، پریزیڈنٹ کے نیم. اور اسی طرح اگر کوئی ڈیلیگیشن اسپیشلی موو ہوا ہے، یا ان کے درمیان کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، تو ان کے درمیان کوئی بھی جو ڈپلومیٹ نیا اس چیز میں انوالو ہوا ہے، تو وہ کرنٹ افیئر کے حوالے سے آپ کو یاد رکھنا ہے. آپ کے پاکستان کے اندر کون سا منسٹر کس پورٹ فولیو کو کیری کر رہا ہے، یہ MCQs بھی کئی دفعہ آیا ہے. اور وہ بچے جو کرنٹ افیئرس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں MCQs کو اپنے کسی 100 مارکس کی پوسٹ کے لیے، تو ان کا جو منسٹری ہوتی ہے جو اس ایگزام کو لے رہی ہے، چاہے وہ ADFIA ہے، نیب کے ایگزامس دے رہے ہیں، تو اس کے جو منسٹرز ہیں، ریلیونٹ منسٹریز کے جو پرسنالٹیز ہیں، وہ ان کو تیار کرنی ہے. اسی طرح اگر ہم آگے جائیں تو جو CEOs ہیں، جیسے ہم پہلی بات کر رہے تھے کہ ایجنسیز کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، جیسے ADB ہے یا IMF ہے، تو ان کے CEOs کون ہیں، ان کے ہیڈز کون ہیں، ان کے نیمز بھی ہمیں آنے چاہیے. تو اس ساری چیزوں کے اوپر آپ نے یہ جو 20 سے 25 ایریاز جو ہیں، جو میں درمیان میں کلب بھی کر رہا ہوں کچھ ایریاز کو، آپ نے ان سب پہ ایک ایک پیج بنانا ہے، اور اس پیج کو پھر آپ نے ساتھ ساتھ کلب کرتے جانا ہے، جو کہ میں آخر میں آپ کو ایلیبریٹ بھی کروں گا کہ اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے. اس کے بعد ناظرین ایک اور ایریا ہے جس کو ہم انٹرنیشنل ڈیز کہتے ہیں. انٹرنیشنل ڈیز کا مطلب ہے کہ وہ دن جن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. جیسے ویمن ڈے ہے 8 مارچ، اسی طرح لیبر ڈے ہے، اس طرح پاکستان کی جو نیشنل ڈیز ہیں. ایک تو انٹرنیشنل ڈیز ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم کسی دن کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے نیشنل ڈیز ہیں کہ نیشنلی ہم کسی دن کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان کی بھی ایک پوری لسٹ ہے. اور اسپیشلی ایگزام کے نزدیک، جب آپ کا ایگزام آ رہا ہوگا، تو اس کے نزدیک جو منتھس ہوں گے وہ یوزلی آپ ضرور اچھے طریقے سے یاد کر کے جائیں گے. اگر کسی سال کوئی نیا ڈے ایڈ ہوا ہے،
یا انوائرمنٹل ڈے کے حوالے سے اس ایئر کی جو تھیم ہے وہ کیا بنائی گئی ہے. تو آپ کو یہ چیز کرنٹ افیئر یا اخبار پڑھتے ہوئے کلیئر ہو رہی ہوگی. اور اگر آپ کسی ڈے کی سیلیبریشن کے بعد کسی تھیم سے پاکستان کا وہ ایئر یا دنیا نے اس ایئر کو کسی تھیم سے کنیکٹ کیا ہے تو آپ نے اس کو بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے اسپورٹس. اسپورٹس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ اسپورٹس کے اندر سے ایک ایم سی کیوز یا 2 MCQs ضرور بنتے ہیں. اسپورٹس کس طرح کی ہیں؟ آپ کے پاس فیفا ہے, آپ کے پاس اولمپکس ہے, T20 ہے. اس کے علاوہ اسپورٹس میں کامن ویلتھ گیمز ہیں. اب یہ گیمز کہاں ہوئی ہیں, ہوسٹ کہاں ہوئی ہیں, دوبارہ کہاں ہوسٹ ہونے جا رہی ہیں, ان کا اسکیجول کیا چل رہا ہے. پاکستان میں ریسنٹلی ابھی PSL 6 ہوا ہے جس کو ملتوی کرنا پڑ گیا, تو آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سا PSL جو ہے ملتوی ہوا ہے, وہ 6 ہے, 4 ہے, 3 ہے. تو اسپورٹس سے متعلق, اور اسپورٹس کا ایک تو یہ ویریبل ہے کہ اسپورٹس کا اس وقت اسکیجول کیا چل رہا ہے. دوسرا جو اس کا ایریا ہے وہ ہے کانسٹنٹ, یعنی جیسے کرکٹ میچ ہے تو اس کی جو پچ ہے یا اس کا جو بیٹ ہے اس کی لینتھ کیا ہے. اس طرح ٹیبل ٹینس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ایوارڈس کے کیا نیمز ہیں. تو آپ نے اسپورٹس کے اوپر بھی ایک پورا پیج بنانا ہے. فیفا ہر 4 سال بعد ہوتا ہے, کرکٹ ورلڈ کپ کب ہوتا ہے, T20 کب ہوتا ہے, سنوکر میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں. تو آپ کو کسی GK کی بک میں سے بھی سارا مواد مل جائے گا جس کو آپ ایک ہی پیج پہ کلیکٹ کر لیں گے. اور اس کے بعد جب کرنٹ افیئر میں آپ کسی نیوز, کسی اسپورٹس نیوز کو ہینڈل کر رہے ہوں گے تو آپ اس کی MCQs ادھر ہی شیئر کر رہے ہوں گے. پاکستان ابھی جو زمبابوے کے ساتھ میچز کھیل رہا ہے, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچز کھیل رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہو کہ وہ کن گراؤنڈز میں ہو رہے ہیں اور کن کن ڈیٹ میں ہوئے ہیں اور کون کون سے میچز وہاں کھیلے گئے ہیں اور کس کیپٹن کی کیپٹنسی میں کھیلے گئے ہیں. تو اور یہ ٹور کب تک ہوگا. تو یہ ساری انفارمیشن بھی ہمارے اسپورٹس کے حوالے سے MCQs میں آتی ہیں, جو کہ 1 یا 2 MCQs بنتے ہیں. اس کے بعد ہے ورلڈ لارجسٹ اسمالسٹ رینکنگس. آپ کے پورے سال میں کسی اسپیسیفک منتھ میں کسی بھی چیز پر رینکنگ آتی ہے. گولڈ پروڈیوسر کون ہے, کاپر پروڈیوسر کون ہے, پاپولیشن کس ملک کی زیادہ ہے, بزنس کس ملک نے زیادہ کیا, پینڈیمک کہاں زیادہ تھا. تو کوئی بھی رینکنگ آئے گی تو اس سال کی رینکنگ کو بھی آپ نے اخبار میں گو تھرو کرنا ہے. اور اگر اخبار میں آپ کو کوئی ایسا فیچر یا کوئی ایسا پیج ملتا ہے جس کے اوپر کوئی رینکنگ آئی ہوئی ہے تو اس رینکنگ کو آپ نے اپنے پاس ضرور نوٹ رکھنا ہے, کیونکہ اس رینکنگ سے ہی آپ کے کویشچنس بن رہے ہوتے ہیں اور آپ کو وہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون سا بزنس مین نمبر 1 ہے, کون سی آرگنائزیشن نمبر 1 ہے, اس طرح کے MCQs. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل کانفرنسز, سمٹس یا کوئی بھی ایونٹ جو انٹرنیشنلی ہوا ہے. فار ایگزامپل ہمارا انٹرنیشنل ایونٹ ہوا ہے جیسے سارک ہے, اس کا کچھ سمٹ ہوا ہے, تو اس کا سمٹ 19th ہوا ہے, 18th ہوا ہے, کون سے نمبر کا سمٹ ہوا ہے, کون سی کانفرنس ہوئی ہے, اس کا ایجنڈا کیا تھا, وہ کس ملک نے ہوسٹ کی, اس میں کون کون ملک شامل ہوا. تو یہ جو ساری انفارمیشن ہے یہ ہمارے انٹرنیشنل ایونٹس میں آئے گی. ریسنٹلی پاکستان کن کن ایونٹس میں جا رہا ہے, کن ایونٹس میں نہیں بلایا جا رہا, کون اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن ہماری انٹرنیشنل ایونٹس کے حوالے سے آئے گی. ایک MCQs ہمارا اس ایریا سے بنتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل یا انٹرنیٹ ورلڈ. انٹرنیٹ ورلڈ کے اندر کون سی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس وقت آگے ہے, انسٹاگرام کس کے پاس ہے, واٹس ایپ کو کون ہینڈل کر رہا ہے, کس کا بزنس زیادہ ہے, کس پر یوزرز زیادہ ہیں, کس کے ویورز زیادہ ہیں. ایک تو یہ چیزیں. پھر انٹرنیٹ ورلڈ کے اندر 5G ٹیکنالوجی آ رہی ہے, پاکستان اس وقت کون سی ٹیکنالوجی پہ ہے, اور انٹرنیٹ ورلڈ کے اندر کوئی نئی ایپ انٹروڈیوس ہوئی ہے, انٹرنیٹ ورلڈ کے اندر کوئی نیا ورڈکٹ آیا ہے, انٹرنیٹ کے حوالے سے کوئی بھی جو نئی ڈبیٹ یا نئی انفارمیشن آئی ہے تو آپ کو اس کے اوپر ایکٹیو رہنا ہوتا ہے, اس کی انفارمیشن نوٹ کرنی ہوتی ہے. اور کہ اخبار میں کسی بھی منتھ میں کوئی ایک رینکنگ بھی آتی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے جو لاز ہیں پاکستان میں بن رہے ہیں, یا انٹرنیٹ کے حوالے سے کوئی لاز بن رہے ہیں پاکستان میں, یا ورلڈلی کوئی چیز انٹرنیٹ کے حوالے سے چینج ہو رہی ہے, جیسے 5G ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ ایریا ہے وہ ہے ازمز اور ٹرمینالوجیز. یہاں سے آج کل MCQs 3 سے 4 بن رہے ہیں. کوئی ازم آپ کو دے دیا جائے گا, کوئی ٹرمینالوجی آپ کو دے دی جائے گی. IR کے اور پولیٹیکل سائنس کے بچوں کو موسٹلی چیزیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو وہاں پر کچھ لیگل ورڈز آتے ہیں. جیسے ایک ورڈ ہے ایڈ ہاک. اب ایڈ ہاک کا مطلب کیا ہے, اس کے نیچے 4 انہوں نے مطلب دیے ہوں گے اور آپ نے ایک مطلب کو ٹک کرنا ہوگا. فار MCQs اس کا مطلب ہے جب ہم اخبار پڑھیں گے وہاں کوئی لیگل ٹرم آ جاتی ہے, کوئی لیٹن ٹرم آ جاتی ہے, کوئی ازم آ جاتا ہے, کوئی نئی ٹرم کوائن ہو جاتی ہے, تو وی شوڈ نو اباؤٹ اٹ. تو آپ نے ایک پیج جو ہے اس کے لیے سیپریٹ رکھنا ہے جس کے اوپر آپ نے ازمس کو, ٹرمینالوجیز کو, کسی بھی ایسے ورڈ کو جو آپ کے لیے یونیک ہو, آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے. بہت دفعہ یہ بات پوچھی جاتی رہی ہے, جیسے ان کیمرہ کس کو کہتے ہیں, ان کیمرہ میٹنگ کا کیا مطلب ہے. اب آپ اخبار پڑھتے ہیں وہاں ان کیمرہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو سمجھے بغیر آگے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے ایسے کسی بھی ورڈ کو جو آپ کی ریڈنگز میں آ رہا ہوگا اس کو آپ نے آرام سے ایک سائڈ پہ لکھ لینا ہے, تسلی کر کے اس کا میننگ پڑھ لینا ہے, کیونکہ یہ والے MCQs جو ہیں وہ بھی کرنٹ افیئر کے ایریا میں ساتھ ہیں. اس کے علاوہ لاسٹ چیز جو ہے وہ ہے وہ ایونٹس, وہ وارز
वो लड़ाइयाँ जो इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, इवन वर्ल्ड वॉर कब हुई, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई, 7 ईयर वॉर कब हुई, 100 ईयर वॉर कब हुई, या कोई भी इंटरनेशनल या हिस्ट्री के अंदर कोई वॉर्स रही हैं। हमारी 1857 की वॉर है, पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह की वॉर्स के इवेंट मौजूदा किसी वॉर से या मौजूदा किसी इवेंट से अगर लिंक किए जा रहे हो, जैसे इराक वॉर है, सीरिया वॉर है, अफगान वॉर है, या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो F-16 गिराने की F-16 अभिनंदन को गिराने की जो एपिसोड थी, उसको ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि किसी ऑपरेशन का जो मिलिटरीली जो नेम लिया जाता है, जो स्ट्रेटेजिकली उसको कॉल किया जाता है, उसको भी हम इसी एरिया में डालेंगे। तो एस्पिरेंट्स, ये कुछ एरियाज़ हैं जिनको मैंने क्लब किया है फॉर द सेक कि आप इन तमाम एरियाज़ को अगर आप अलग-अलग से क्लब करेंगे तो आपके ये 20 MCQs, जिसमें कुछ एरियाज़ कांस्टेंट हैं और कुछ वेरिएबल हैं, वहाँ से आपका MCQs बनेगा। एक तो ये बात हो गई कि ये वो एरियाज़ हैं जिनको हमने तैयार करना है। अब इनको तैयार कहाँ से करना है? इनको तैयार आपने 2 सोर्स से करना है। पहला सोर्स तो है कांस्टेंट एरियाज़। इनमें से जो कांस्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे बेस हैं, आइलैंड्स हैं, जोग्राफ़ी है, पाकिस्तान जोग्राफ़ी है, और मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ हैं, ये तो आपकी वो चीज़ें हैं जो आपने कांस्टेंट एरिया में तैयार कर ली है। दूसरी चीज़ें जो हैं वो वेरिएबल हैं। जब आप अखबार पढ़ेंगे तो अखबार पढ़ते वक्त आपकी नज़र इस चीज़ पे होगी कि क्या हो रहा है, इंटरनेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, रीसेंट पब्लिश बुक्स के हवाले से क्या हो रहा है, कोई पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, जो कोई इवेंट हुआ है, कोई डेवलपमेंट हुई है, दुनिया में कोई नई चीज़ आई है, कोई इज़म आया है। तो ये सब चीज़ें हम अखबार से साथ साथ कलेक्ट कर रहे होंगे इन्हीं एरियाज़ पे जिनको मैंने आपको क्लब किया है। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के जो पास पेपर्स हैं उनको मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है इस ही वीडियो में, ताकि आप इन एरियाज़ पे अलग-अलग से वर्किंग करें। अब हमारा लास्ट जो इस पे क्वेश्चन है वो है कि कितने सालों का आपने MCQs पढ़ना है। तो यूजुअली एक जिस मंथ आपने पेपर देना होता है उससे पिछला 3 मंथ तो आपको ज़रूर अच्छे से आते हो, और मिनिमम आपको 3 मंथ्स और मैक्सिमम आपको 2 ईयर्स बैक जाना होता है, ताकि 1 साल पूरे का जो इवेंट है वो आपको पता हो और उससे भी 1 साल की चीज़ें लिंक हो। करंट अफेयर की सबसे अच्छी बात ये है कि जो चीज़ आज हुई है इट इज़ लिंक्ड, और इसका फॉलोअप आपको मिलेगा अगले साल भी और भी अगले साल। जैसे अफगानिस्तान वॉर 2001 से चल रही है और आज 2021 तक, यानी कि 21-20 साल से चल रही है, तो वो उसका एक सीक्वल आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको कम अज़ कम मिनिमम जो है 1 ईयर का फॉर सेफ साइड आपको MCQs और करंट अफेयर या उनकी हैपनिंग्स की डिटेल्स ज़रूर पता हो, और वो डिटेल्स जो आजकल अखबार में आ रही है वो ज़रूर पता हो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका जो करंट अफेयर का जो MCQs है या ऑब्जेक्टिव है वो आप अच्छा से हैंडल कर पाएंगे। इसके लिए एक आपको लास्ट सजेशन ये है कि अपनी अखबार पढ़ने की हैबिट को बनाएं। जितना आपका अखबार पढ़ने का एक्सपोजर होगा, आपका जनरल नॉलेज जो आपने कांस्टेंट एरिया में तैयार किया है वो भी बहुत अच्छा होगा और उसको आप यूज़ कर सकेंगे। और जो करंट हैपनिंग्स चल रही हैं, आप अगर किसी चीज़ पर तुक्का भी लगाते हैं या उस चीज़ को नियर बाय फ्यूचर में भी देखते हैं, तो आपके पास एक हायरार्की ऑफ द वर्ल्ड, हायरार्की ऑफ द फंक्शनिंग, हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट को समझने का आपको मौका भी मिलेगा। जिन लोगों का अखबार अच्छा होता है, जिन लोगों को अपने इर्द गिर्द चीज़ों का पता होता है, वो बहुत सी लेटेंटली बहुत सी चीज़ें साइलेंटली पढ़ लेते हैं जो स्पेशल पढ़ने के लिए आपको शायद ढूंढनी पड़ेंगी और आपको ना मिलेंगी। तो आपने अखबार पढ़ने की हैबिट को बनाना है। 20 में से 18-17 नंबर आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं। एंड आई विश एवरीवन कि अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि GK का जो पेपर आता है 100 मार्क्स, उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने देखते रहना है यार।